اور اس کے حوالے میں ہم نے کافی ساری بات کر لی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ جب ہم لوگ کل کی ملاقات کریں گے تو ہم لوگ اس کے آگے کی کہانی کو شروع کریں گے۔ تو اس کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے میر کی تصنیف سے، یا میر کے متعلق اہم تصانیف۔ میر کے متعلق اہم تصانیف سے مراد ہے کہ میر کے تعلق سے کون کون سی کتاب کس نے لکھی۔ اکثر یہاں سے جو ہے وہ ایگزام میں آتا ہے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا شیر شور انگیز۔ شیر شور انگیز یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے شمس الرحمان فاروقی نے۔ شمس الرحمان فاروقی نے شیر شور انگیز کے نام سے میر کے متعلق تصنیف لکھی ہے۔ اس کے بعد تلاش میر، تلاش میر جسے میر کی آپ بیتی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک، آپ بیتی کہہ لیں یا سوانے کہہ لیں۔ تلاش میر، اور اس کے مصنف ہیں نثار احمد فاروقی۔ نثار احمد فاروقی، تلاش میر یہ آپ بیتی ہے، اس کے مصنف ہیں نثار احمد فاروقی، اور یہ میر کے متعلق لکھی گئی۔ اس کے بعد نقد میر، نقد میر یہ ہے سید عبداللہ کی، سید عبداللہ کی تصنیف ہے نقد میر۔ اس کے بعد اسلوبیات میر، اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، اسلوبیات میر یہ لکھی ہے گوپی چند نارنگ نے، گوپی چند نارنگ نے، ٹھیک۔ پہلی ہے شیر شور انگیز، شمس الرحمان فاروقی کی ہے۔ اس کے بعد تلاش میر یہ نثار احمد فاروقی نے لکھی ہے، جو میر کی آپ بیتی کہی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نقد میر جو سید عبداللہ کی ہے۔ اسلوبیات میر یہ گوپی چند نارنگ کی تصنیف ہے جو میر کے متعلق لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد انتخاب کلام میر، انتخاب کلام میر، انتخاب کلام میر اسی کا ہی دوسرا نام ہے انتخاب میر، ٹھیک، دونوں ایک ہی نام ہے۔ انتخاب کلام میر کہہ لیں یا انتخاب میر کہہ لیں۔ یہ کتاب ہے مولوی عبدالحق کی، مولوی عبدالحق کی یہ کتاب ہے۔ انتخاب کلام میر یہ انتخاب میر مولوی عبدالحق کی کتاب ہے، اور اسی میں سے یو جی سی کے سلیبس میں، یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے سلیبس میں 20 غزلیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کی 20 غزلیں شامل ہیں، تو وہ انتخاب میر سے ہی ہے، جس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیجیے میر تقی میر، میر تقی میر، میر تقی میر یہ تصنیف ہے جمیل جالبی کی، میر تقی میر یہ تصنیف ہے جمیل جالبی کی۔ اس کے بعد افکار میر، اس کے بعد افکار میر، اور یہ ہے ایم حبیب خان کی، ایم حبیب خان کی، یعنی کہ محمد حبیب خان کی تصنیف ہے، جس کا نام ہے افکار میر، کیا ہے افکار میر۔ اس کے بعد میر شخصیت اور فن، میر شخصیت اور فن یہ ہے خوشحال زیدی کی، خوشحال زیدی کی یہ تصنیف ہے، جس کا نام ہے میر شخصیت اور فن۔ اس کے بعد میر اور میریات، میر اور میریات، میر اور میریات یہ ہے صفدر آہ کی، میر اور میریات یہ ہے صفدر آہ کی۔ اس کے بعد نیکسٹ اور لاسٹ لکھ لیجیے گا میر کی غزل گوئی، میر کی غزل گوئی، اور یہ ہے راشد آرزو کی، راشد آرزو کی میر کی غزل گوئی۔ تو یہ کچھ کتابیں ہیں جو میر تقی میر کے حوالے سے اکثر ایگزام میں جو ہے وہ پوچھے جاتی ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو بہت ساری ہے، لیکن امتحان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کچھ کتابیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میر نے کچھ قول کہے ہیں اور میر کے متعلق
بہت سے لوگوں نے کیا کہا ہے؟ کول کہا ہے. جیسے میر کا ایک بہت بڑا مشہور کول ہے، حالانکہ وہ ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں، لیکن یہیں پر بتا دیتا ہوں میں، آپ لوگ لکھ لیجیے گا. سوال آتا ہے کہ میر نے یہ بات کس کے متعلق کہی کہ اگر اسے باکمال شاعر بن گیا، اگر اسے باکمال شاعر مل گیا تو اچھا شاعر بنے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا. یعنی کہ اسے کوئی اچھا استاد مل گیا تو باکمال شاعر بنے گا، ورنہ محمل بکنے لگے گا. ٹھیک ہے، کیا بکنے لگے گا؟ محمل. یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، اردو قواعد سے آیا ہے. اردو قواعد سے آیا ہے کہ اگر اسے ایک اچھا استاد مل گیا تو باکمال شاعر ہوگا، ورنہ محمل بکنے لگے گا. تو یہاں پر محمل کے معنی اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ محمل کے معنی کیا ہیں. ہاں بالکل، محمل کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز بے معنی ہوتی ہے، جسے ہم لوگ ندرتھک کہتے ہیں، یا جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، یعنی کہ نو میننگ، میننگ لیس جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میننگ لیس. جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ کی کیا چل رہی ہے؟ کلاس. تو آپ کہتے ہیں کلاس ولاس. ٹھیک ہے، کلاس ولاس. اسی کے علاوہ روٹی ووٹی، اس کے بعد دانا وانا. ٹھیک ہے، تو یہ جو مطلب ہے جو پہلے سرکل میں ہے، یہ ہوتے ہیں ہمارے موضوع. کیا ہوتے ہیں؟ موضوع. اور یہ جو دوسرے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے محمل، یعنی کہ اسے ہم لوگ کہتے ہیں سارتھک شبد، اور یہ ہوتے ہیں ہمارے نررتھک شبد. یعنی کہ ان کا کوئی معنی ہوتا ہے اور یہ بے معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ با معنی اور یہ بے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، صرف اور صرف زبان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ہاں، کھانا وانا بھی ہو سکتا ہے، بالکل. تو یہ ہوتا ہے محمل کا معنی. اور یہ جو ہے وہ الفاظ کی دو اقسام ہوتی ہے، اگر ایگزام میں آ جائے تو پتہ ہونا چاہیے، موضوع اور محمل. ٹھیک، یہ دونوں باتیں یاد رکھ لیجیے. تو یہ بات میر تقی میر نے کہی تھی کس کے لیے؟ غالب کے لیے. اسی کے بعد اور بہت سارے کون ہیں، جیسے ناسخ. جیسے ناسک کا کول ہے، اور یہ بات انہوں نے میر کے لیے کہی ہے. انہوں نے کہا ہے شبہ ناسخ نہیں، صبح ناسخ نہیں، کچھ میر کی استادی میں. صبح ناسک نہیں، کچھ میر کی استادی میں آپ بے بہرا ہیں، جو معتقد میر نہیں، جو معتقد میر نہیں. امپورٹنٹ ہے، دھیان رکھ لیجیے گا. یہ بات کہی ہے امام بخش ناسک نے، جو دبستان لکھنؤ کا بانی مانا جاتا ہے. صبح نہیں، ناسخ نہیں، کچھ میر کی استادی میں آپ بے بہرا ہیں، جو معتقد میر نہیں. اسی کے نیچے غالب کا شعر ہے جو پیروڈی صرف میں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں لکھا گیا ہے پیروڈی صرف میں لکھا گیا ہے. پیروڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک اردو شاعری کی صنف ہوتی ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. غالب نے اسی شعر کی، یعنی کہ ناسک کے شعر کی جو دوسری لائن ہے، یعنی کہ مصرع ثانی ہے، اس کو ایز اٹ از کیا کر لیا ہے؟ اتار دیا ہے. لیکن جو پہلی لائن ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، اور انہوں نے لکھا ہے غالب اپنا یہ عقیدہ ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے، یعنی کہ غالب کا ماننا یہ ہے کہ بقول ناسخ. ٹھیک ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ. بس پھر سیم لائن یہی ہے، آپ بے بہرا ہیں، آپ بے بہرا ہیں، جو معتقد میر نہیں، جو معتقد میر نہیں. اسی صنف کو کیا کہتے ہیں؟ پیروڈی صنف کہتے ہیں. یا تو مصرع اول لگا دیا جائے دوسرا، یا مصرع ثانی لگا دیا جائے دوسرا، یا ایک دو حرفوں کی الٹ پھیر کر کے ایک نیا شعر جو ہے وہ بنا دیا جائے، اسے ہم لوگ پیروڈی کہتے ہیں. تو غالب نے یہ والا شعر جو ہے وہ پیروڈی میں لکھا ہے. اوپر والا حصہ یعنی کہ مصرع اول الگ کر دیا، اور مصرع ثانی جو ہے وہ سیم رکھا. غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں، جو معتقد میر نہیں. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا.
मुसफ़ी क्या है? मुसफ़ी इसका शेर है मुसफ़ी तो मुसफ़ी तू और कहाँ शेर का दावा। मुसफ़ी तू और कहाँ शेर का दावा। फबता है ये अंदाज़े सुखन। फबता है ये अंदाज़े सुखन मीर के ऊपर। मीर के ऊपर ये बात किसने कही है? ये बात कही है गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने मीर के मुतालिक से। अभी हमने 3 शेर लिखे जो मीर की मदह में है या मीर की तारीफ में है, मुसफ़ी का, नासिक का और गालिब का। उम्मीद है आपको ये याद नहीं हुए होंगे, लेकिन एग्जाम में कैसे पहचानना है कि ये मुसफ़ी का है, ये गालिब का है और ये नासिक का है, तो बताइए अगर किसी बच्चे को पता हो। हालांकि मैंने पढ़ा रखा है ये पहले भी कुछ बच्चों को, और मैंने बताया भी था कि इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है समझने की कि कौन सा शेर किसका है। बिल्कुल, गौसे फातिमा ने सही बताया है। शेर में उसका नाम पहले आएगा। जैसे यहाँ पे देखो पहले नासिक का आया है, तो इसका मतलब ये नासिक का है। अब इसमें गालिब भी आया है और नासिक भी आया है, लेकिन पहले किसका आया है? गालिब का, तो ये गालिब का शेर है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिएगा आप, मुसफ़ी का है तो यहाँ पे मुसफ़ी का है। ठीक है, और भी आगे जो आएंगे शेर वो आपको इसी तरीके से क्या है पहचानने हैं। पहले जिस शायर का नाम आ जाए समझ लीजिएगा कि वो उसी शायर का शेर है जो मीर के मुतालिक है। आइए एक और देखते हैं, उससे आपको और चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। हाली सुखन में, हाली सुखन में शेरता से मुस्तफीद है। हाली सुखन में शेरता से मुस्तफीद है। हाली सुखन में शेफ्ता से मुस्तफीद है। गालिब का मुतकिद है, मुकल्लिद है मीर का। गालिब का मुतकिद है, मुकल्लिद है मीर का। मीर का यानी कि हाली जो कहने का अंदाज है वो शेफ्ता की तरह रखता है। गालिब का क्या है? शागिर्द है, लेकिन जो वो पैरवी करता है वो मीर की करता है। अब इसमें 4 शायरों के नाम आए हैं। इसमें 4 शायरों के नाम आए हैं। शेफ्ता है, हाली है, गालिब है और मीर है। अब एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये किसका है? ऑप्शन में चारों ही आ जाए, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया होगा तो मैंने बता रखा है कि जिसका नाम पहले आ जाए वो उसी का शेर है। वो उसी का शेर है, यानी कि शुरू में आया है हाली का, तो ये हाली का ही क्या है? शेर है। तो ठीक है, आइए इसके बाद एक और देख लेते हैं। मैं हूं क्या चीज, मैं हूं क्या चीज, मैं हूं क्या चीज जो उस तर्ज पे जाऊं। मैं हूं क्या चीज जो उस तर्ज पे जाऊं अकबर। मैं हूं क्या चीज जो उस तर्ज पे जाऊं अकबर। नासिको जोक, नासिको जोक भी जब चल न सके मीर के साथ। जब चल न सके मीर के साथ। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या आ गए हैं? 4 नाम आए हैं शायर के। मैं हूं क्या चीज जो उस तर्ज पे जाऊं अकबर, नासिक और जोक भी जब चल न सके मीर के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा पहले किसका नाम आया है? नासिक का, जोक का और फिर मीर का। ये 3 नाम आए हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से देखा होगा या सही तरीके से शेर पढ़ा होगा तो इसमें आपको सबसे ऊपर वाली लाइन में लास्ट में लिखा दिखाई दिया होगा अकबर, यानी कि अकबर इलाहाबादी। तो ये शेर किसका हो जाएगा? अकबर इलाहाबादी का हो जाएगा। मैं हूं क्या चीज जो उस तर्ज पे जाऊं अकबर, नासिक और जोक भी जब चल न सके मीर के साथ। ठीक है, इसी तरीके से तकरीबन तकरीबन 15 से 20 अशार हैं। कितने अशार हैं? 15 से 20। अब 15 से 20 लिखवाने का कोई सेंस नहीं है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो पहली लाइन में आ जाए वो ही क्या होगा? उसका आंसर होगा। क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा कि हाँ क्लियर है बात। इन 15-20 अशार में अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, और एक एक्सेप्शन है वो है ये वाला, लेकिन ये भी आप लोग समझ जाएंगे। मीर का रंग, मीर का रंग बरतना, मीर का रंग बरतना नहीं,
آساں، میر کا رنگ برتنا نہیں آساں اے داغ، میر کا رنگ برتنا نہیں آساں اے داغ، اپنے دیوان سے ملا دیکھیے، اپنے دیوان سے ملا دیکھیے، اپنے دیوان سے ملا دیکھیے، دیوان ان کا، ٹھیک ہے، میر کا رنگ برتنا نہیں آساں اے داغ، اپنے دیوان سے ملا دیکھیے، دیوان ان کا۔ تو یہاں پہ دیکھیے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ پہلے جس کا آ جائے وہ اسی کا شعر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو میر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میر اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کا آنسر ہو جائے گا داغ، کیونکہ داغ کا ہی کیا آ رہا ہے؟ پہلے نام آ رہا ہے، بس وہ وہاں پر میر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے یہ والی بات آج کتنے بچوں نے سیکھی یا کتنے بچوں کو یہ نہیں لگی؟ کتنے بچوں نے یہ والی بات پہلی بار پڑھی یا کتنے بچوں کو یہ بات پہلی بار اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی؟ ایسے 15-20 ہیں، مولوی عبدالحق کا بھی ہے، حسرت موہانی کا بھی ہے، فراق گورکھپوری کا بھی ہے، بہت سارے شعر ہیں، لکھوانے کا کوئی سینس نہیں ہے، بس سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو 6-7 اشعار بتا دیے ہیں کہ ایسے ہی آئے گا، جس کا پہلی لائن میں نام آ جائے سمجھ لیجیے گا وہ اسی کی، یا تو شروعات میں آ سکتا ہے یا آخر میں آ سکتا ہے، جیسے اکبر کا اور داغ کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا میر کے حوالے سے بات؟